الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا أجملنا وأتقانا وأخشانا سيدنا وشفيعنا ومكينا ومدنينا سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك عليه تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی وہاں انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی وہاں انگلیاں، یہاں خود چاند کٹ گیا چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر۔ میں تعریف کراں اس مالک دی، میں تعریف کراں اس مالک دی، جس کل کائنات بنائی۔ میں اس پاک نبی دا امتی ہاں، میں اس پاک نبی دا امتی ہاں، جندی سارے نبیاں تے بادشاہی ہے۔ قابل احترام عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم میں عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا معنی بہار اور اول پہلی بہار، اس مہینے کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے اللہ کی نبی علیہ السلام کی سیرت کو، اللہ کے پیغمبر کے کردار کو، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کسی نے محبت کا انداز کچھ اپنا لیا، کسی نے محبت کا انداز کچھ اپنا لیا، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے بدعات اور رسم و رواج کو چھوڑ کر رسم و رواج کی طرف نہیں، بدعات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن اور پیارے محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی میرے نبی کی سیرت کو لا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، بعد کے اندر سلسلہ چلتا گیا
لیکن میرے اللہ نے اس نبی کی نبوت کے چرچے پہلی نبیوں کی امتوں کے اندر بھی کیے۔ ظاہر بات ہے اللہ نے چرچے کیے تو اس ہی وجہ سے اللہ کے انبیاء بھی یہ تمنا کر رہے ہیں، اللہ نبوت کی ضرورت نہیں، رسالت کی ضرورت نہیں، اللہ پیغمبریت کی ضرورت نہیں، اللہ اس نبی کی امت میں سے امتی بنا کر بھیج دیں۔ اتنا شان اور مقام ہے میرے نبی کا، اللہ اکبر۔ لہذا اس مہینے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، آپ کا گھر تعمیر کر دیا، لیکن اے میرے اللہ گھر بن جائے، مکان بن جائے، آباد کرنے والا نہ ہو تو میرے اللہ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ مکان بن جائے اور آباد کرنے والا نہ ہو تو وہ مکان ویران ہو جاتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم، اللہ بھیج دے رسولا، عظمت والا رسول بھیج دے میرے اللہ، جو اس گھر کو آ کر آباد کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے، اللہ رسول عظمت والا پیغمبر بھیجنا ہے، اور اللہ کریم نے آگے اعلان کیا، اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، وابعث فیہم رسولا، میں اللہ نے رسول بھیج کر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، اللہ عظمت والا پیغمبر بھیجنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، لقد من اللہ، میں اللہ نے احسان کر دیا۔ یقین جانیے اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، لیکن اللہ کریم نے کسی مقام پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جس وقت نمبر آیا اس پیغمبر کا، باقی انبیاء کے بھی تذکرے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ میں اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ احسان جتلایا تو اس پیغمبر کو بھیج کر اللہ نے احسان جتلایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے پیغمبر نے جو دعا مانگی تھی، اللہ عظمت والا رسول بھیجنا، جب اللہ بھیج کر احسان جتلا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے مانگنے والے نے عظمت والا مانگا تو دینے والے نے بھی عظمت والا ہی دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں
اللہ نے عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اے میرے اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، دنیا کی اتنی نعمتیں دے دی اللہ، زمین بنائی، آسمان بنایا، اے میرے اللہ میرے نبی سے پہلے بھی کئی انبیاء گزر کے گئے ہیں، اے میرے اللہ انسان کے وجود کے اندر 360 نعمتیں تو نے رکھ دی ہیں، 360 اللہ جوڑ رکھ دی ہیں، اور بھی میرے اللہ بے شمار نعمتیں انسان کو دی، پر میرے اللہ تو نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ دنیا کی ہر نعمت تو دے دی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ہر چیز دینے کے بعد تو نے احسان نہیں جتلایا، پر پیارے محمد کو بھیج کر، آخری نبی کو بھیج کر احسان کیوں جتلا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کریم فرماتے ہو بھولے انسان، دنیا کی نعمتیں میرے پاس بڑی موجود ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر پوری کائنات والے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، پنجابی والا پنجابی کے اندر مانگ رہا ہے، اردو والا اردو کے اندر مانگ رہا ہے، فارسی والا فارسی کے اندر مانگ رہا ہے، عربی والا عربی کے اندر مانگ رہا ہے، پشتو والا پشتو کے اندر مانگ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زبان کے اندر مانگ رہا ہے، اللہ کریم ہر ایک کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اگر اللہ کریم پوری کائنات کو دینا چاہیں جو مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر بندہ سوئی ڈبو کر نکالے۔ سمندر کے اندر بندہ سوئی ڈبوئے تو ایک قطرے کی کمی آ جائے گی، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کریم پوری کائنات کو دینا چاہے تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ہاں ہاں میرا عزیز، اللہ کریم سب کچھ دے رہے ہیں، پوری کائنات والوں کو نعمتیں دے رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہو بھولے مسلمان، میں اللہ تجھے جتنی بھی نعمتیں دے دوں، میں اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی، ہر چیز دے دوں میں اللہ کے خزانوں کے اندر کمیاں نہیں آتی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ جس نبی کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہوں، اس نبی کے علاوہ اتنی عظمت والا اور میرے خزانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی ایک تھا جوان جو میں اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم نے احسان جتلایا کیونکہ شان والا نبی بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات رل جائے میرے نبی کی شان کی ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ نے بھیج دیا ہے اپنا عظمت والا رسول۔ لہذا میرا عزیز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی ولادت ہوئی ایک لونڈی ہے ابو لہب کی، آ کر ابو لہب کو خوشخبری سناتی ہیں، او ابو لہب
تیرا بھائی جو فوت ہو گیا تھا، دنیا سے چلا گیا تھا، آج اللہ نے اس کے گھر کے اندر ایک پھول دیا ہے، آج اللہ نے اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا کیا ہے۔ ابو لہب انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو تو آزاد ہے، اگر سچ کہہ رہی ہے تو تو آزاد ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ابو لہب کافر ہو کر میرے نبی کی ولادت پر خوشیاں منا رہا ہے، اور یہ وہابی اتنے گستاخ ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر بھی میرے نبی کی ولادت پر خوشی نہیں مناتے۔ انشاءاللہ اس کا جواب اپنے مقام پر آئے گا۔ ابو لہب کہنے لگا، اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو تو آزاد ہے، آزاد کر دیا۔ عبد المطلب آتا ہے، میرے نبی کا دادا، میرے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے۔ میرے نبی کی اماں آمنہ نے جس وقت میرے نبی کا چہرہ دیکھا، اماں آمنہ کہنے لگی، بڑے بڑے خوبصورت بچے دیکھے ہیں لیکن اس بچے جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ دائی کہنے لگی، آمنہ تو نے تو کچھ بچے دیکھے ہیں، میں تو وہ عورت ہوں، ہر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے دیکھتی ہوں، لیکن میں نے بھی آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آتا ہے، جس وقت میرے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے اس وقت کہتا ہے، آمنہ تو نے کون سے بچے دیکھے ہیں؟ دائی تو نے کون سے بچے دیکھے ہیں؟ مکہ کی سرزمین پر تو صرف تم نے بچے دیکھے ہیں، میں عبد المطلب ہوں، باہر کے نوجوان بھی دیکھ کر آتا ہوں، سفر پر جاتا ہوں تجارت کی غرض سے، وہاں پر بھی بچے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج دن تک میں عبد المطلب نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر آ گیا اماں حلیمہ کا، دائیاں آتی ہیں، بچے لے کر جاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں اور خرچہ لیتی ہیں، اپنا گزارا چلا رہی ہیں۔ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا 300 دائیاں میرے نبی کے دروازے پر آئی ہیں، 300 دائیاں میرے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ بچہ ہے، جی ہے، باپ کیا کام کرتا ہے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا، یہ تانا دے کر یتیم کے گھر سے کیا ملے گا؟ چلتے چلتے آخر کے اندر ایک کمزور ہے، خود بھی کمزور ہے، دائی سواری بھی کمزور ہے، طاقت بھی نہیں ہے، غریب ہے، دائیاں واپس جا رہی ہیں، کہنے لگی میں غریبنی کے لیے بھی کوئی چھوڑ کر آئی ہوں یا نہیں؟ اس وقت دائیاں کہنے لگی، ہاں امیروں کے بچے تو ہم لے آئی ہیں، چودھریوں کے بچے تو ہم لے آئی ہیں، سرداروں کے بچے تو ہم لے آئی ہیں، ایک یتیم تیرے لیے چھوڑ کر آئی ہیں، جا اس یتیم کو اٹھا کر لے آ۔ مذاق کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کا دروازہ، گھر کا دروازہ اماں حلیمہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ سوال کیا آیا کوئی بچہ ہے یا نہیں؟ اماں آمنہ کہتی ہیں ہاں بچہ تو ہے لیکن بچہ یتیم ہے، بچہ تو ہے لیکن بچہ یتیم ہے۔ اماں حلیمہ کہنے لگی میں نے یہ سوال تو نہیں کیا یتیم ہے یا باپ ہے یا نہیں، میں نے تو یہ سوال کیا ہے بچہ ہے یا نہیں۔ اماں آمنہ کہنے لگی 300 دائیاں تجھ سے پہلے آ کر واپس گئی ہیں، ہر ایک دائی کو جس وقت یہ پتہ چلا،
ہر ایک دائی کو جس وقت یہ پتہ چلا کہ بچہ تو یتیم ہے، ہر دائی نے یہ جواب دیا کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ جس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا نکلا، اماں آمنہ کہتی ہیں یہ بات میرے دل کو لگتی ہے، 300 مرتبہ یہ باتیں سن رہی ہوں، ابھی اس وجہ سے کہا ہے کہیں تو بھی یتیم سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کہیں تو بھی سوالوں جواب نہ کرنے لگ جائے، اس وجہ سے بتا دیا بچہ یتیم ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں آمنہ ذرا مجھے گھر کے اندر تو آنے دینا۔ جس وقت اماں حلیمہ جاتی ہیں، میرے نبی کے چہرے پر سفید رنگ کی چادر ہے، چادر میرے نبی کے چہرے سے اٹھاتی ہیں اماں حلیمہ۔ اماں حلیمہ بھی حیران رہ گئی۔ اس وقت اماں حلیمہ کہنے لگی او آمنہ، او عبد المطلب، او دائی، تم نے کون سے بچے دیکھے ہیں؟ میں حلیمہ تو وہ ہوں جس حلیمہ نے عرب کے بچوں کا بھی نظارہ کیا ہے، جس حلیمہ نے عجم کے بچوں کا بھی نظارہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا جتنا یہ نوجوان، جتنا یہ یتیم جو ہے خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت میں حلیمہ نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ ادھر سے جبرائیل امین آتے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں او حلیمہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عرب کے نوجوان، عرب کے بچے تو نے دیکھے ہیں، عجم کے بچے تو نے دیکھے ہیں، اور وہ بھی سارے نہیں، کئی بچے دیکھے ہیں۔ میں جبرائیل تو وہ ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی لاتا رہا، ہر نبی پر کتابیں لاتا رہا، ہر پیغمبر پر مسائل وغیرہ لاتا رہا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا کوئی نبی بھی جو دنیا کے اندر آیا، میں جبرائیل نے اتنا خوبصورت کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، تو تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ او میرے نبی کی خوبصورتی کا اعلان کرنے والیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اتنا خوبصورت اور حسین میں جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا، تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ اس وقت اللہ کریم فرماتے ہو جبرائیل، او میرے نبی کی اماں، او میرے نبی کی دائی، او میرے نبی کو دودھ پلانے والی، اور میرے نبی کے دادا، تم جو کہہ رہے ہو اتنا حسین ہم نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے خوبصورت بچے دیکھے ہیں پر اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ نے اس خوبصورت نوجوان سے پہلے اس جیسی عظمت والا، اس جیسی شان والا میں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہی نہیں۔ میں اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہی نہیں، میں اللہ نے اتنا خوبصورت بھیجا ہی نہیں، اور نہ آئندہ میں اللہ نے بھیجنا ہے۔ جب میں اللہ نے بھیجا نہیں تو تم دیکھ کیسے سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ جب بھیجنے والے نے بھیجا ہی نہیں، دیکھنے والے کا کیا پتہ؟ دیکھنے والا کیا دیکھے گا جب بھیجنے والا بھیج ہی نہیں رہا؟ جس وقت بھیجا تو اعلان کیا اس جیسی عظمت اور شان والا میں اللہ نے بھی نہیں بھیجا۔ یہی چیز اللہ کریم کا قرآن نقل کرتا ہے، کتنی عظمت والا میرا نبی ہے۔ جس وقت میرے نبی کی زلفوں کی باری آئے تو اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے واللیل اذا یغشا۔ اگر میرے نبی کی دندات مبارک کا بھی اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، میرے نبی کی شعر کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا، میرے نبی کا تذکرہ، شعر کا تذکرہ، اللہ جس وقت شعر کا تذکرہ ہے تو اللہ کریم قرآن کے اندر قسمیں اٹھا کر کہتا ہے لا اقسم
البلد، میرے نبی کی سینے کا تذکرہ ہے تو اللہ کریم فرمائے علم نشرح، کہیں پر میرے نبی کی شہر کا تذکرہ ہے تو اللہ کریم فرمائے وہذا البلد الامین۔ اگر میرا نبی اپنی اوپر چادر اوڑے تو اللہ قرآن بنا کر نازل کر دے۔ کسی مقام پر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، کسی مقام پر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر۔ اگر میرے نبی کی چہرے کی باری آئے تو اللہ قرآن کے اندر قسمیں کھائے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ او میرا پاک پیغمبر، میں اللہ کو سورج نکلنے کے وقت کی قسم ہے، اے میرے اللہ تذکرہ میرے نبی کے چہرے کا ہو رہا ہے، تو نے سورج کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے میرے اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر والضحیٰ، قسم ہے میں اللہ کو سورج کی۔ اللہ کون سا سورج؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر والضحیٰ والضحیٰ، وہ سورج جو صبح کے وقت نکلتا ہے، ایک رنگ لے کر نہیں، دو رنگ لے کر نہیں، بلکہ 7 رنگ لے کر نکلنے والا میرا پیغمبر سورج۔ میں اللہ کریم اس سورج کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرا پیغمبر کبھی اپنے چہرے الوز سورج کے سامنے کرنا۔ والضحیٰ، میں اللہ اس سورج کی قسم کھا رہا ہوں میرا پیغمبر، میں اللہ نے اس سورج کے چہرے پر اتنی نورانیت نہیں رکھی جتنی آپ محمد کے چہرے پر رکھی ہے۔ میں اللہ اس سورج کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نے اس سورج کے چہرے کو اتنا روشن نہیں کیا جتنا آپ محمد کے چہرے کو روشن کیا۔ وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن جس وقت غروب ہوتا ہے تو دنیا کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ، جس وقت میرا پیغمبر طلوع ہوا تو اللہ نے دنیا رہی، دنیا والوں کے دل بھی اللہ نے منور کر دیے، اور یہ سورج غروب ہوتا ہے اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ لیکن آج آمنہ کے لال کو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، دنیا سے گئے ہیں، لیکن میرے نبی کی روشنی وہی کی وہی موجود ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھ آوے تو اللہ نے نہ بلند کیتا۔ اللہ اکبر، اے جی نیکی ہے کہ جس ہوتے خرچہ نہیں ہونا۔ ایک دفعہ انسان پیار نال سبحان اللہ کو چھوڑے تو اللہ نے نبی فرمانے اخلاص نال بندہ آکے تو اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ثواب دینے۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر، میں اللہ نے اس سورج کی طرف، اس سورج کے چہرے پر اتنی روشنیاں، اتنی خوبصورتیاں نہیں بنائی جتنی آپ محمد کے چہرے پر بنائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے میرا پیغمبر تارے کے گرنے کی وقت کی۔ اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ والضحیٰ، سورج نکلنے کی قسم کھا رہے، اللہ کمالات کی قسمیں کھاتا ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی قسمیں کھائی ہیں، یہاں پر اللہ نے کمال کی قسم نہیں بلکہ تارے کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ کیا معاملہ ہے، تارے کے گرنے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں
تارے کے گرنے کی قسم اس وجہ سے کہی آگے آفتاب محمد کا ذکر ہے، اور یہ تو ہر بندہ جانتا ہے جس وقت سورج طلوع ہو جائے تاروں کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے میرا عزیز اللہ نے قسم کھائی ہے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات والو، جس وقت آفتاب محمد روشن ہوا، جس وقت میں اللہ نے صرف آخری نبی کو بھیج دیا، اب اس نبی کے علاوہ کسی تارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہدایت ضرورت ہے تو نبی کا پلہ تھامنا پڑے گا، جنت کی ضرورت ہے تو نبی کا پلہ تھامنا پڑے گا، نبی کی حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت والا اللہ کریم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ عظمت والا رسول بھیجنا۔ اللہ کریم قرآن کے اندر قسمیں اٹھا اٹھا کر بتا رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر میں اللہ نے آپ کا مقام بڑا اعلیٰ بنایا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔